کہ وہ جلد سے جلد مدینہ اپارٹمنٹ کے سیلر میں تشریف لا لیں. تہا ریسیڈنسی، تاج ایکسیلنسی، شانتی اپارٹمنٹ، مدینہ اپارٹمنٹ کے تمام معزز و خواتین و طالبات سے گزارش ہے کہ وہ مدینہ اپارٹمنٹ میں جلد سے جلد تشریف لا لیں. حضرت مولانا مفتی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں. اب آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں، پڑوس میں، سہیلیوں میں جو بھی ہیں ان کو اس درس قرآن میں شرکت کے لیے راغب کریں، کیونکہ اب یہ تیسرا ہفتہ ہے، تھرڈ سنڈے ہے، ابھی تک جتنے لوگ آنا چاہیے ابھی نہیں ہو رہا ہے. تو ہم آپ تمام لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے آزو بازو پڑوس میں جتنے بھی خواتین و طالبات ہیں ان کو درس قرآن میں شرکت کے لیے راغب کریں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلى آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صدق اللہ العظیم. حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام ابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 64 کا درس ہونے والا ہے. یہ درس قرآن خصوصاً خواتین امت کے لیے ذمہ داران اسلام نے، خیرخواہ اسلام نے آپ سب کے لیے آرگنائز کیا ہے. ہم سب کی ذمہ داری ہے نہایت ہی پرجوش، خلوص، للہیت، جذبہ صادقہ کے ساتھ خود بھی اور اپنے اعزاء و اقارب میں لڑکیوں کو، عورتوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو راغب کریں. آپ کی ایک محنت نہ یہ کہ کسی کی دنیا سنوار سکتی ہے بلکہ دونوں جہاں کے سنورنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. امید ہے اللہ پاک آپ کو اور آپ کی تمام متعلقات ماں اور بہنوں کو اس جانب راغب فرمائے گا. اللہ سبحانہ آیت نمبر 64 میں نہایت ہی ایک اہم بات ارشاد فرماتا ہے یہودیوں اور عیسائیوں یعنی اہل کتاب کے لیے. اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسے کامن کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایکول ہے. قرآن پاک ہو یا توریت ہو یا انجیل ہو، اللہ کی کوئی بھی کتاب ہو، کوئی بھی صحیفہ ہو، ہر کتاب میں ایک عقیدہ کامن ہے، وہ ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی. تشریحات، تفصیلات علیحدہ ہو سکتے ہیں، لیکن اس عقیدے پر
کہ سجدہ عبادت کا اگر ہوگا تو صرف اللہ کے لیے ہوگا، پرستش ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی۔ تو عرب کے وہ یہودی یا نصرانی جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے، چیلنج کروا رہا اللہ پاک کہ تم اگر واقعی میں اہل کتاب ہو، تم واقعی میں انجیل کو، توریت کو ماننے والے ہو، تو یہ اللہ کا کلام ہے، کیا اس کتاب میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنے کی بات کی گئی ہے؟ ایک سوال اور چیلنج ہے۔ کیا انجیل میں لات و عزا، بت جو تم جس کو پوج رہے ہو، خدا کو چھوڑ کر جنہیں رب بنا بیٹھے ہو، کیا ایسا توریت میں حکم ہے، انجیل میں حکم ہے؟ ان کو جواب نہ بن پڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق رسالت کی گئی کہ اے یہودیو، اے نصرانیو، تم اہل کتاب اپنے آپ کو دعوتاً، دعویٰ کے طور پر کہلا رہے ہو، حقیقت سے اس کا واسطہ نہیں ہے۔ اگر تم واقعی اہل کتاب ہوتے، صاحب انجیل، صاحب توریت ہوتے، انجیل اور توریت کے ماننے والے ہوتے، تو اس میں یہ بات طے ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ بناتے جیسے ابھی تم بنائے ہوئے ہو۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے، آؤ اس ایسے کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ہے، ایکول ہے۔ کیا اللہ نعبد الا اللہ، کہ عبادت ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے مگر صرف اللہ کی، صرف اللہ کی عبادت ہوگی۔ ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ عبادت کے معاملے میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور اللہ کو چھوڑ کر ہم میں سے کوئی دوسرے کو رب پالنہار نہیں بنائے گا۔ تین بات کہی گئی، عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اللہ کے علاوہ کی نہیں ہوگی، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا، دوسری بات، اور تیسری بات رب صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور نہیں۔ تین بات ہے۔ یہ تینوں جو ہے یہودیوں اور نصرانیوں سے جو بت پرستی میں مبتلا تھے، شرک میں مبتلا تھے، اور اللہ کے علاوہ اپنے عالموں کو، پادریوں کو ان لوگوں نے ارباب یعنی رب کا درجہ دے دیا تھا، ان کا رد ہے، ان کی تردید ہے۔ میں اس سلسلے میں ایک اہم بات کہنے جا رہا ہوں کہ یہاں پر سجدہ کی نفی نہیں کی گئی ہے، عبادت کی نفی کی گئی ہے۔ یعنی عبادت اور سجدے میں فرق ہے۔ سجدہ اپنی پیشانی کو زمین پر ٹیکنے کا نام سجدہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ماں باپ نے، ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا۔ قرآن پاک ناطق ہے، اللہ پاک فرماتا ہے، خروا لہ سجدا، سارے لوگ یعنی ان کے بھائی، ان کے باپ ماں، چونکہ انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں آپ سورہ یوسف کی ابتدائی آیتوں میں آپ دیکھیں گے، انی رأیت 11 کوکبا، میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ 11 کوکبا ستارے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند۔ یہاں 11 ستارے سے مراد بھائیاں ہیں، ان کے بھائی ہیں، سورج سے مراد ان کے والد ہیں، چاند سے مراد ان کی امی ہے۔ تو حضرت یعقوب سے حضرت یوسف کہہ رہے ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، بیٹو اپنے بھائیوں کے سامنے یہ خواب پیش نہ کرنا۔ نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کی وحی کے تحت زندگی گزارتا ہے، اور کوئی بات اپنے من سے نہیں کہتا، خصوصاً جب توحید اور شریعت سے ریلیٹڈ ہو۔ یوں تو ان کی ہر زندگی کی سانس، ہر لمحہ توحید ہی سے ریلیٹڈ ہے، لیکن خاص طور سے جب شریعت کا معاملہ ہو، توحید کا معاملہ ہو، تو اس میں وحی کا بہت ہی
अहम दखल होता। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब कहा कि मुझे सजदा कर रहे हैं, तो ये इस बात की दलील है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बमनसाए नबूवत उन्हें इस बात की तरगीब करते कि नहीं, सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है, तुमने ख्वाब गलत देखा। लेकिन नहीं, क्या कह रहे, अपने ख्वाब को अपने भाइयों के सामने पेश न करना। फयकीदू लक कैदा, क्योंकि वो तुम्हारे खिलाफ मक्र से काम लेने लगेंगे, कैद से काम लेने लगेंगे। इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। आयत नंबर 4 और 5 में सूरह यूसुफ में, सूरह नंबर 12 में, पारा नंबर भी 12 में इस बात का जिक्र है। ख्वाब देखा था नबी ने, और नबी का ख्वाब हक होता है, अल्लाह की वही होती है। और नबी ने नबी से कहा, और नबी ने जब कहा कि इन्हें बयान न करना, इस बात की दलील है कि उनका ख्वाब हक है। अगर गलत होता तो जरूर अल्लाह की जानिब से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उनकी हिदायत फरमाते। अब आप गौर करें, सजदा का जुमला है, मैं इशारा जो कर रहा हूं कि हर सजदा इबादत नहीं है, लेकिन जो इबादत है, अल्लाह की जो इबादत है, वो सिर्फ सजदे ही में मुनहसिर नहीं है, उसकी भी बहुत सारी किस्में हैं, बहुत सारी सूरतें हैं। माँ बाप का अदब व एहतराम करना भी इबादत है, ज़ौजैन के हुकूक एक दूसरे के लिए अदा करना भी इबादत है, घर की देख रेख और खिदमत करना भी इबादत है, अहलो आयाल पर खर्च करना भी इबादत है। इबादत की गर्जे की बहुत सारी किस्में हैं। बल्कि एक जुमले में कहूं, मोमिन का ईमानी दुनिया में आबाद रहना भी इबादत है। मोमिन का सांस लेना इबादत है। हदीस पाक के हवाले से हजरत अबू हुरैरा ने एक मौके से कहा था, जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको सनल्ली आवाज दिया, पुकारा, तो देर हुई। देर होने के बाद वजह देरी पूछी कि देर क्यों हुई, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इरशाद फरमा, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं नापाक था, बतकाज़े बशरी आरज़ा लाहिक हो गया था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त जो फरमाया था वो यही, इन्नल मुमिन ला यंजिस, मोमिन नापाक नहीं होता है। क्या बात है सुभान अल्लाह, मोमिन नापाक नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ, ईमानी दुनिया में जो बसते हैं वो अल्लाह की बारगाह में बहुत पाक पाकीज़ा तय्यब है। सुभान अल्लाह, आपका ईमान, आपका मतलब ईमानी दुनिया में, मैं एक इतना अहम जुमला बोल रहा हूं मां, कि इस पर अगर एक्टिव रही आप तो इंशाअल्लाह आपका कदम नहीं फिसलेगा। मोमिन का ईमान अगर फिक्रों में हो तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बारगाह में वो इतनी मकबूल है, इतनी पसंदीदा है कि अमल जो बाद में करेंगी वो तो एक क्वांटिटी कहलाएगी, लेकिन कंटिन्यू जो वो सांस ले रही है वो बेतवज्जुही में भी अल्लाह की बारगाह में वो मकबूल है। इनको मालूम, तुम्हें मालूम और एहसास तक नहीं, और अल्लाह ताला तुम्हारे इस हर अदा को अपनी बारगाह में महफूज और मकबूल किया हुआ है। आप सोच लेना कि आपका कदम कहां, कैसे, क्यों गुजर रहा है। आप एक सेकंड के लिए भी अपनी ईमान से खारिज नहीं हो सकती। एक सेकंड के लिए भी आप सोती भी हैं तो ईमान की दुनिया में सोती हैं, जगती भी हैं तो ईमान की दुनिया में जगती हैं। और ईमान का सिर्फ ताल्लुक है अल्लाह, उसका रसूल। ईमान सिर्फ, यानी आप यूं समझिए कि थोड़ी देर के लिए अगर बाप के पास हैं तो अपने शौहर का ख्याल भुला सकती हैं, शौहर के पास हैं तो बाप माँ का ख्याल भुला सकती हैं, ये मुमकिन है। लेकिन आपका ईमान उस थोड़ी देर में भी आपसे रुखसत नहीं हो सकता। आप अपने ईमान की दुनिया से गाफिल नहीं हो सकती। यही वजह है कि जब हम बाप से बात करते हैं तो हमारा तकाज़ा कलाम अलग होता, शौहर से बात करती हैं हमारी बहनें माएँ तो उनका तकाज़ा कलाम अलग होता है, बेटियां बात करती हैं तकाज़ा कलाम अलग होता है, अंदाज तखातुब अलग होता है, मुखातब का अंदाज अलग होता है। ये अंदाज क्यों आपके जबान से आपकी फिक्रों में है, वो ईमान बता रहा है आपको कि हम ईमान वाले हैं। यही वजह आप देखिए, आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप सीरियलों में देखिए, लेकिन गैरों के यहाँ आप देखिए, गैर इस्लाम के मानने वालों के यहाँ आप देखिए तो उनका दादा भी नाच रहा है, उनकी माँ भी नाच रही है, उनकी दादी भी नाच रही है, एक ही शादी में, एक ही हम्माम में सब नजर आ रहे हैं। मगर हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी बहनें और माँ ऐसी हैं कि अगर हमारे बाप के सामने हमारी बहनों के दुपट्टे सरक जाए
تو خوف سے لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کون سا جلال اور کون سی ڈانٹ پڑے گی. یہ ادب و احترام ایمان والے ہی سیکھ سکتی ہے. ایمان والی عورتوں اور مردوں اور بھائیوں ہی کو یہ شرف مل سکتا ہے. تو مائیں ایمان پر ہمیشہ متوجہ رہو، ایکٹیو رہو. تو انشاءاللہ کہہ یہ رہا تھا کہ عبادت جو ہے اس کی بہت ساری شکلیں ہیں، بہت ساری صورتیں ہیں، لیکن سجدے جو ہوتے ہیں، سجدے کی دو صورتیں ہیں، دھیان دیجیے گا. ایک ہے سجدہ تعبدی اور ایک ہے سجدہ تعظیمی. سجدہ تعبدی عبادت کا سجدہ، یعنی وہ سجدہ، وہ پیشانی کو زمین پر ٹیکنا جس پیشانی میں یہ نیت ہو کہ آپ جس کو سجدہ کر رہے ہیں وہ سجدہ کا مستحق بھی ہے. اسی لیے آپ جب نماز پڑھتی ہیں تو آپ سب سے پہلے نیت کرتی ہیں کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر فرض کی واسطے اللہ کے. نویت ان اصلی للہ، یعنی واسطے اللہ کے. یعنی آپ نماز تو پڑھ رہی ہیں، یہاں پر آپ نیت، توجہ، اٹریکشن اللہ کے لیے ہے. تو جس سجدے میں، جس عبادت میں اللہ کی توجہ ہو وہ خالص، اللہ کی طرف توجہ ہو وہ خالص ہے. ایک جملے پہ غور کیجئے گا. آپ انڈیا میں بھی ہیں تو آپ کہتی ہیں متوجہ لجہت الکعبہ، کہ میں متوجہ ہو رہی ہوں کعبہ کی طرف. میرا سمت جو ہے، میرا پوائنٹ جو ہے وہ کعبہ ہے، میرا قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہے. اب آپ بتائیے، آپ ایسی جگہ میں ہیں، دھیان دیجیے گا، کبھی سفر میں ایسا ہوتا ہے جہاں آج تو خیر مسلح آ گیا ہے، میپ وغیرہ والا، ہاں معلوم ہو جاتا قبلہ کدھر ہے. ہاں لیکن اگر نہ ہو ایسا تو ایک مسئلہ اس سلسلے میں بتا دوں کہ اگر قبلہ آپ کو معلوم نہ ہو تو عربی میں ایک لفظ آتا ہے شریعت میں، تحری. تحری بولتے ہیں کوشش کرنے کو، مطلب تلاش قبلہ کی کوشش کرنے کو، قبلہ کی تلاش کی کوشش کرنے کو. یعنی اب کوشش کیجئے، آپ بولتے ہیں نا اپنے دماغ پہ انگلی رکھ کر کے کوشش کرنا کہ کس طرف ہونا، اس طرف ہے، اس طرف ہے. 4 ہی پوائنٹ تو ہے، اوپر تو آپ کو کر کے پڑھنا ہے نہیں، تو کس طرف ہے، کس طرف ہے. اگر آپ کا مطلب آپ کی نظر، آپ کی توجہ، آپ کی کوشش پرسنٹیج کے اعتبار سے کسی ایک طرف ہو جا رہی ہے، دھیان دیجیے گا، جیسے آپ یہاں پر ہیں واقعی قبلہ کی طرف ہو جا رہی ہے پرسنٹیج کے اعتبار سے، پورا یقین نہیں ہے، 10% میں مطلب 6% بھی اگر 6% بھی اگر آپ کا میجورٹی کسی ایک پوائنٹ کی طرف ہو جا رہی ہے تو آپ اسی کی طرف نماز پڑھ لیجئے. یہاں تک کہ سلام پھیرتے وقت اگر آپ کی سہیلی نے کہہ دیا ارے یہ مشرق کی طرف تم نماز پڑھ لیے، یہاں تک کہ آپ سلام پھیر لیے، تو اب آپ شان سے بولیں ہماری نماز ہو گئی. اب اگر وہ سہیلی بولے کیسے، تم تو مشرق کی طرف قبلہ کر لیے، کہا نہیں میرے کو قبلہ معلوم نہیں تھا لیکن میں نے معلوم کیا، اپنے دماغ سے کوشش کیا اور میرے دماغ نے کہا کہ اسی کی طرف قبلہ ہے، تو اللہ، اس کا رسول اور شریعت کہتی ہے آپ کی نماز ہو گئی ہے. پرسنٹیج ہونا اکثر میجورٹی ہونا اس میں، لیکن اگر 4% 10 میں اگر کسی کی طرف آپ نے کر کے پڑھ لیا تو نماز نہیں ہوگی، پرسنٹیج زیادہ ہونا اس کا. تو اگر کہیں بھی مثلا جنگل میں، میں یہ بات اس لیے بول رہا ہوں کہ کبھی زو پارک بھی آپ لوگ جاتے نہیں، ہاں زو بھی جاتے ہیں، وہاں بھی نماز نہیں چھوڑنا ماں. ہاں وہ کھیل کود کی جگہ نہیں. نبی فرماتے میری امت کے لیے پوری روئے زمین سجدہ گاہ کر دی گئی ہے، عبادت کر دی گئی ہے، عبادت کی جگہ کر دی گئی ہے. اگر وہاں پر ممکن ہو کہ نماز پڑھنے میں کوئی، وہاں تو پاک صاحب ممکن ہے رہتے ہی ہوں گے، مطلب کہیں بھی آپ رہیے. میں اس درس کا ایک خاص عنوان دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہی رہیے، کہیں بھی رہیے، آپ ہی رہیے. ایسا نہیں کہ سسرال چلی جائیے تو آپ ظالمہ بن جائیے، گھر میں رہیے تو آپ بنت بنے رہیے، ایسا نہیں. جہاں بھی رہیے آپ ہی رہیے. یہ ہے اس درس کا خاص مقصد. ہماری ماں اور بہنوں کو یہی بتانا ہے، اپنا پوزیشن، اپنا لیول، جو اسٹیٹس آف اسلام ہے، اسلامی اسٹیٹس جو آپ کا ہے وہ آپ برقرار رہیے. تو یہ تو ایک مسئلہ بتانا تھا. سجدہ کے حوالے سے دھیان دیں تو عبادت کا سجدہ اور تعظیم کا سجدہ، آپ جس امت میں جیتی ہو وہ امت محمدیہ کہلاتی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہلاتی. شریعت محمدی میں پہلی کی شریعت میں جیسے دیکھا آپ نے آیت نمبر 4 اور 5 میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو
یعقوب علیہ السلام نے، خود ان کی والدہ نے، 11 بھائیوں نے، سب نے خروا لہ سجدا، سبوں نے سجدہ کیا. آیت نمبر 100 میں دیکھیں گی اس کا ترجمہ، وخروا لہ سجدا. جب وہ تخت پر براجمان ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے تو سبوں نے، اور پھر والد صاحب نے اس وقت کہا یا ابت ھذا تعویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا. بلکہ حضرت یوسف نے کہا ابو جان یہ میرے خواب کی تعویل ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا. قد جعلها ربی حقا، تحقیق کہ اس خواب کو میرے رب نے حق کر بتایا. سارے سبوں نے مل کر کے جب سجدہ کیا تھا تو یہاں پر بھی سجدہ ہے ماں، قرآن پاک میں ہے. قرآن پاک صرف تلاوت کے لیے نہیں، قرآن پاک سے مسئلہ، قرآن فہمی بولتے ہیں نا. ہمارے اشتیاق صاحب بار بار ماشاءاللہ اسٹیٹس پہ، فیس بک پر، دیگر سوشل میڈیا کے ذرائع سے جہاں تک ممکن ہو ڈال بھی رہے ہیں، میں بھی ڈالتا ہوں الحمدللہ. لیکن بس اس کو لائق تو کیا جا رہا ہے لیکن فکروں میں نالائقی ہے. لفظ تو بٹن دبا دیے جا رہے ہیں لائق کے. میں بس یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ آپ کوشش کریں کہ اس مرتبہ بھی کہا تھا میں نے کہ ایک کو لانا ہے مجھے ہر سنڈے کو، کسی بھی طرح لانا. یہ کہتے ہو ایک ٹائم چلو نا، سمجھ میں نہیں آئے تو نہیں آنا، ایسا تو بول کر دیکھو. آپ سمجھ میں نہیں آئے، کچھ لوگ ہیں کیا کیسے کہ ارے کیا جانا، جہاں گئے تو نماز پڑھنا ہی پڑتا ہے. یہ بھی ہوتا، ایسا نہیں سوچنا ماں موت کا فرشتہ کب آ جاتا آپ کے پاس پتہ نہیں. وہ انتظار نہیں کرتا، اس کو آپ کا بایو ڈاٹا مل چکا ہے. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب موت کا وقت آ جاتا تو ایک لمحہ کے لیے نہ آگے نہ پیچھے کیا جاتا، کوئی مہلت آپ کو نہیں ملتی. اس لیے اگر آپ کو ہفتے میں آدھا گھنٹہ 30 منٹ 35 منٹ کا وقت مل رہا ہے تو اس کو آپ غنیمت سمجھیے، مجبوری نہ سمجھیے، بلکہ بیسٹ آف لک سمجھیے. ہے نہیں، زندگی کے لیے بہت بیسٹ ہے. آپ خود سمجھ رہی ہوں گی کہ 24 گھنٹے میں آپ کیا کیا کرتی ہیں، میں اس کا نہیں بول سکتا، لیکن ان باتوں کو سمجھیے کہ ہفتے میں ایک دن قبل ظہر جو آپ کو ٹائم مل رہا ہے، اس بات کو سمجھیے کہ بہت ہی بیسٹ ہے، بہت ہی بیسٹ ہے، اس کو ویسٹ نہ کیجیے. خیر، تو دیگر امتیوں کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو بھی آپ دیکھیں وہاں، یعنی پچھلی شریعت میں سجدہ کرنا یہ تعظیم کی نشانی بتائی گئی تھی. اور یہ قرآن پاک میں یعنی ہمارے قرآن میں جو قرآن مجید ہے آیت نمبر 100 سورہ یوسف میں اس کا ذکر بھی ہے کہ سجدہ کیا. تو اب اس سے کوئی مطلب یہ کہ چونکہ قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں جو اسٹیٹس کے لیے اور جو اس کی ریئلٹی کو، اس کے بیک گراؤنڈ کو اس کا تقاضا کرتی ہے. اس کا بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ حضرت یوسف کے لیے سجدہ اللہ کی بارگاہ کی طرف سے حکم تھا، اور یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ تعبدی نہیں تھا، تعظیم کے لیے. یعنی قبلہ حضرت یوسف تھے، حقیقت میں سجدہ اللہ کا تھا. اسی لیے آپ سورہ بقرہ میں جو حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں کو سجدہ کروایا، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، جبکہ آدم بھی غیر اللہ ہیں اور فرشتے بھی غیر اللہ ہیں، اللہ نہیں ہے. سمجھ رہے؟ پھر بھی سجدہ کروایا. تو حقیقت یہ ہے کہ وہاں پر جو سجدہ ہے وہ اللہ کے لیے ہے، لیکن پوائنٹ جو ہے نور محمدی ہے. قبلہ جو ہے وہ نور محمدی ہے. تفسیر کبیر میں امام رازی نے اسی کا ذکر کیا ہے. مثلا یہ جو شریعت ہے، یہ پچھلی شریعت میں سجدہ تعظیمی کا عنوان تھا، لیکن امت محمدیہ میں اس کو بھی روک دیا گیا. بہت اسٹرانگ امت ہے نا یہ، ان کا ایک ایک لمحہ پچھلی امت کی طرح ایکول نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک دم الگ ہی ہونا چاہیے. اللہ کی توحید، رسول پاک کی رسالت، اس کا اتنا اسٹرانگ ہو. وہ لوگ ایزی مطلب ایمان اور بلیور کی دنیا میں بستے تھے، اس لیے ان کو یہ دے دیا گیا. لیکن تمہارا اسٹیٹس بہت اعلیٰ ہے، لہذا اگر تمہیں کسی معظم کی چاہے باپ ہو، بھائی ہو، کسی کی بھی تعظیم کرنا، تو آپ چوم تو سکتی ہیں، پوج نہیں سکتی ہیں. ماں کی پاؤں کو چوم تو سکتی ہیں، الحمدللہ ہم بھی چومتے ہیں، اللہ کا کرم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چومنے کا حکم تو ہے. ہاتھ پاؤں کو چوم تو سکتی ہیں، پاؤں پہ گر کر کے چوم تو سکتی ہیں، سجدہ نہیں کر سکتی. ایک بات یہاں پر میں واضح کر دوں کہ سجدہ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بھی مس یوز کیا جا رہا ہے. سجدہ کے لیے 7 حصے کا زمین پر لگنا ضروری ہوتا ہے، یہ پوائنٹ ہے. حدیث پاک میں مسلم شریف کی حدیث ہے کہ امرت ان اسجد لسبعۃ اعظم،
کہ میں حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں. یعنی جب سجدہ کریں آپ تو 7 حصے لگنا. اب آپ وہ 7 حصے کیا ہیں؟ اب آسانی سے دیکھیے. دونوں ہاتھ ہیں. عورتوں کے لیے کہہ رہا ہوں پوری انگلیاں سٹا کر کے. ہاں یہ سوچتے ہوئے نہیں کہ بس 4 رکعت پڑھ لینا, جانا جلدی سے ولیمہ میں, پھر نہ کچھ پڑھو. کلیئر بات کر, پڑھو تو پورے اٹریکشن سے پڑھو, اللہ پاک قبول فرمائے, اس نیت سے پڑھو. تو 2 ہاتھ ہو گئے. اب آپ دیکھیے گا پھر دونوں گھٹنے ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. اور وہ انگلیاں جو ہے پنجے, ہاں ماشاءاللہ, ہاں کھیلنے کے لیے عورتوں کے حوالے سے ذرا سی اس کی اجازت ہے کہ آپ سمجھ رہی ہیں کہ دونوں پاؤں کو ادھر کر دینا, مردوں کے لیے ہی. مگر اور ایک جو ہے یہ ناک اور یہ پیشانی ایک کی منزل میں ہے, چونکہ چہرہ ایک ہے نا اس لیے. تو جاتے وقت کیا کرنا ہے؟ پیشانی کو نہیں, جاتے وقت ناک ہے نہیں, پھر پیشانی, اور اٹھتے وقت پیشانی پہلے پھر ناک, ایسا. یہ سجدہ کے 7 حصے ہیں. اب آپ بتائیے, کچھ لوگ جو ہے اتنا مس یوز کرتے ہیں اس کو کہ ذرا سی کہیں آستانے پہ اگر کسی اہل محبت کو دیکھ لیا سر جھکاتے ہوئے تو فوراً بول دیتے ہیں کہ یہ شرک کر رہا. چونکہ آیت میں شرک کا ایک عنوان ہے آج کے درس میں, اس لیے میں اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں. یاد رکھنا, سجدہ میں 7 حصے کا لگنا ضروری ہے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دونوں ہاتھ رکھنا, پھر پاؤں رکھنا, پھر پنجے یعنی انگلیاں, یہ پھر ناک کو پہلے, پیشانی کو بعد میں, اتنے اہتمام کے ساتھ کسی بھی درگاہ میں کوئی بھی اہل محبت نہیں کرتا. زیادہ سے زیادہ ہونٹ لگاتا, ہاتھ لگاتا, چومتا, جھکتا ضرور ہے. تو یہ جھکنا جو ہے یہ یقیناً تعظیم تو کہلاتا, لیکن پھر بھی میں اس سے روکوں گا, کیونکہ آپ کا ہاتھ, آپ کا منہ اس لائق نہیں ہے کہ آپ بوسہ دے سکو. پہلے ہاتھ کو تقوی والا بناؤ. میں روکتا ہوں اپنوں کو, پہلے اپنے آپ کو پرہیزگار بناؤ تاکہ ان کو چومو. اب چھوٹی سی بات ہے نا, آپ روٹی پکاتی رہو اور آپ کے ہاتھ میں جو ہے پورے آٹے لگے رہیں. اب ممی آ جائے تو کیا آپ اس آٹے والے ہاتھ سے پاؤں چومیں گے؟ نہیں چومیں گے. آپ اس کو پہلے صاف کریں گے ظاہری طور پر. تو ایسے ہی میں اس سے بھی روکتا ہوں. لیکن جو لوگ فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ شرک ہے, وہ فتویٰ لگانے والے غلط ہیں. اس بات کو سمجھنا. ماں اگر کبھی اس بات کا ذکر ہو آپ کے گھروں میں, مرد ہو یا کوئی بھی ذکر کرے, لوگ ہاں درگاہ پہ جا کر کے سجدے ٹیک رہے ہیں, ماتھے ٹیک رہے ہیں, تو اب کانسیپٹ جو میں نے ابھی بتایا ہے سجدہ کا, کہ سجدہ کا کانسیپٹ 7 حصے کا لگنا ہے, وہ عبادت کا سجدہ کہلاتا. اگر یہ 7 حصے کسی اللہ کے علاوہ کے لیے بھی کریں گے تو یقیناً وہ بالکل غلط ہوگا. اور اگر خالی سر جھکا رہے ہیں اور بس سر جھکا کر چوم رہے ہیں اور یہی کرتے ہیں, پاؤں بھی نہیں لگتا, پنجہ بھی نہیں لگتا, اسی لیے تو خالی جھک رہے ہیں وہ, اور بس درگاہ کے حصے کو وہ چوم کر کے نکل جاتے ہیں, اس سے بھی میں روک رہا ہوں. دھیان دیجیے گا, بار بار یہ جملہ کہہ رہا ہوں. لیکن اگر کوئی کرتا تو اس پر شرک کا فتویٰ نہیں, زیادہ سے زیادہ خلاف ادب کا فتویٰ آپ لگا سکتے. خلاف ادب ہے شرک کا فتویٰ. شرک کے لیے ضروری ہے 7 حصہ. پھر اس کے بعد نیت شرط ہے کہ جس کو آپ کر رہی ہیں سجدہ وہ مستحق عبادت بھی ہے. اور میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی درگاہ میں جانے والا اسے مستحق عبادت نہیں سمجھتا, عبادت کا مستحق نہیں سمجھتا. اگر اسے عبادت کا مستحق سمجھتا تو پھر وہ چومنے کے بعد بازو میں مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتا. وہ یہ نماز پڑھنا, اب فرض کیجئے نا یوسفین وہاں درگاہ میں فاتحہ کرنے کے بعد یوسفین میں مسجد ہے, الحمدللہ پھر مسجد میں نماز پڑھتے. اس کا نماز پڑھنا بتا رہا ہے کہ وہ اسے معبود نہیں سمجھ رہا تھا, وہ اللہ کا محبوب بندہ سمجھ رہا تھا. معبود تو اب سمجھ رہا ہے اللہ کو, اس لیے تو وہ نماز پڑھنے کے لیے آیا. تو ان چیزوں کی تشریحات ضروری ہے. اگر آپ کے بچے بھائی کوئی بھی اس طرح کی باتیں کریں تو پیار سے, محبت سے, مٹھاس سے, آپ سڈنلی آپ ان کو بھی رد نہیں کرنا, محبت سے بات کو, پیغام کو عام کرو. تو یہ آج کے اس درس میں خصوصی عنوان تھا. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے, آباد رکھے, صبح و شام زندگی میں رونقیں اور بہاریں نصیب فرمائے. ہر طرح کی ظاہری اور باطنی پریشانی سے, آسمانی اور زمینی بلا و مصیبت سے آپ کی حفاظت فرمائے. گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے. اصلوں کی بخشش فرمائے, نسلوں کی حفاظت فرمائے. اب قرآن مجید آپ لوگ کھول لیں.